بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ. As we all know that this world that we are living in, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج بنایا ہے ہمارے لیے. یہ اس کو دار الامتحان بھی کہتے ہیں. The place, the house of examination. اور ایگزامینیشن بھی کیسے ہے؟ Whenever we all enter into any examination hall, 3 hours کا ایگزام ہے, 4 hours کا ایگزام ہے, 1 hour کا ایگزام ہے, ون کی کیریکٹرسٹک آف این ایگزامینیشن ہال وہ یہ ہے کہ ناٹ ایون اے سنگل سیکنڈ ول کم کہ ایگزام ختم ہو جائے. دا مومنٹ ایگزام فنشز دین یو آر آسکڈ ٹو لیو دا ایگزامینیشن ہال. جتنی دیر ہم ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اوپر ایگزام کی چیز اپلائی نہ ہو رہی ہو. اف دا ایگزام از فنشڈ دین یو آر اوپن ٹو لیو. بٹ یہاں اگر بیٹھیں آپ ایگزامینیشن ہال میں دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے اوپر ایگزام پورے وقت رہے گا. کوئی بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے 1 گھنٹہ ایگزام کرے, ابھی ایگزام ختم نہیں ہوا ہے, اینڈ ہی اسٹارٹس ٹو سے کہ بھائی مجھے ابھی ایگزام نہیں دینا, میں جاتا ہوں, میں 10 منٹ باہر چکر لگا کے I'll come back then I'll give my exam. الاؤ کریں گے اس کو؟ کبھی نہیں کریں گے. بولیں گے نہیں, ونس یو لیو دا ایگزامینیشن ہال دیر از نو کمنگ بیک. اینڈ جتنا آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ایگزام آپ کے اوپر رہے گا 24/7. ایسا ہی ہے نا, ہم نے اپنی زندگی میں جو ایگزامز دیے اسی طرح دیے. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ از سیئنگ اور شریعت ہمیں بتا رہی ہے that this world is دار الامتحان, is an examination hall, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی ایگزامینیشن ہال کی کیریکٹرسٹک ہیں وہ یہاں بھی اپلائی ہوں گی. بھائی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ یہاں بھی اپلائی ہوں گی. جس کا مطلب یہ نکلا there won't come even a single second in this world کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایگزام نہ آ رہا ہو, ورنہ وہ ایگزامینیشن ہال کی کیریکٹرسٹک ہی ختم ہو جائے گی. ہاں, a time is going to come on every one of us where ایگزامینیشن ہال کی کیریکٹرسٹک ختم ہو جائیں گی. تو ایسے بندے کو کیا کرا جاتا ہے؟ That person is then asked to leave the examination room. کہ جائیں, اب قبر میں آپ چلے گئے, اب ایگزامینیشن ہال ختم ہو چکا ہے. ہاں, اب آپ پہ کوئی امتحان نہیں آئے گا. تو بھائی اگر ہم دنیا میں ہیں تو ایک بات کو مینٹلی ایکسپٹ کر لیں that 24/7 we are in the state of exam. Right? اب ایگزامینیشن جو کوشچنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. Today we'll be discussing about this one particular key exam question جو پورے وقت ہمارے پیپر میں موجود ہے. جو ہم چاہے چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, مرد ہوں, عورت ہوں, امیر ہوں, غریب ہوں, یہ پرٹیکولر ایگزام ول بی وتھ us 24/7. وہ ہم سے ہٹے گا نہیں. ہاں, ایگزامینیشن کے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ بھائی سیکشن اے ہے تو اس میں MCQs ہیں, سیکشن بی ہے تو اس میں لانگ آنسرز ہیں, سیکشن سی ہے تو اس میں ٹرو اینڈ فالس ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. کچھ کے اوپر ایگزام سیکشن اے میں سے آئے گا تو وقتی طور پہ کوئی پریشانی آ جائے گی کہ سڈنلی کچھ ہو گیا, لیکن کیا ہوا, سیکشن اے آپ نے پاس کر دیا, دین وہ پریشانی ختم ہو جائے گی, وہ ایگزامینیشن, وہ کوشچن ختم ہو جائے گا. But there are certain sections that Allah Ta'ala has made جو ہمارے ساتھ 24/7 لگے رہیں گے. اس کا ایگزام پورے وقت چلتا رہے گا. اب افسوس کس شخص پہ کوئی ایگزام میں بھی آیا, ایگزام ہال میں بھی بیٹھا, اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوشچنز کس ٹائپ کے آ رہے ہیں, سیکشن اے سے کون سا کرنا ہے, سیکشن بی سے کون سا کرنا ہے, یا سیکشن سی میں کس ٹائپ کے کوشچنز ہیں. ہوتا ہے نا, بندہ پریشان ہو گیا, یہ کیسا کوشچن آ گیا, یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا.
یا کتنی دفعہ ہوا میں نے ایک بار او لیول غالباً میتھمیٹکس کا پیپر دے رہا تھا, تو میں نے کوسچن پیپر کا آخری پیج موڑا ہی نہیں. وہ باہر آ کے اسٹوڈنٹس ور ڈسکسنگ کہ وہ ویکٹر ڈائیگرام کا جو کوسچن آیا تھا اس کا کیا آنسر. میں نے کہا وہ تو آیا ہی نہیں تھا, اور پتہ چلا وہ تو آخر پیپر پہ تھا. مجھے لگتا تھا میں اکیلا ہی ہیرا ہوں ایسا. بعد میں جب اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک سنتا ہوں آج کل بھی, تو آج بھی ایسے میرے جیسے ہیرے نکلتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, تو نے کوسچن پہلے لکھا ہوتا ہے, دیر آر 8 questions in the paper, لکھا ہوتا ہے ہر کوسچن کے اسٹارٹ میں. تو بھائی کچھ ایسے سیکشنز ہوتے ہیں جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کوسچنز کیسے آئیں گے, ہاؤ ان دا ورلڈ از دیٹ پرسن گوئنگ ٹو آنسر. تو اب پہلا اسٹیپ کیا ہوا, آنسر پتا ہونا چاہیے یا کوسچن پتا ہونا چاہیے؟ کوسچن پتا ہونا چاہیے. دا سیکنڈ اسٹیپ, پھر آنسر پتا ہونا چاہیے؟ نہیں, ہاؤ ٹو سالو دا کوسچن یہ پتا ہونا چاہیے, سالو کیسے کرنا ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ از, میرے پاس جو پورا ڈیٹا ہے, میرے جو پوری بک میں نے پریپیئر کری ہے, اس میں سے آنسر مجھے کہاں کہاں سے ملے گا یہ پتا ہونا چاہیے. اسٹیپ نمبر 4 از ناؤ فائنلی آنسرنگ دا کوسچن. تھوڑا آگے ہو جائیں, پیچھے لوگ آ رہے ہیں, تھوڑا آگے ہو جائیں. یہ اتنی بڑی جو میں نے انالوجی بنائی ہے, یہ سمجھ آئی ہے بھائی؟ یہ سب سے ضروری پارٹ ہے یہ سمجھنا. یہ سب سمجھ جائیں گے جو آج کا ٹاپک ہے. جس بندے کو یہی نہیں پتا اس کوسچن کو سالو کیسے کرنا ہے, وہ سالو کر ہی نہیں سکتا. اب یہ پوری انالوجی ایگزامینیشن ہال کی آئی ہیو میڈ اٹ بیکاز آف دس ون ریزن, کہ بہت سے کوسچنز اور امتحانات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بٹ یہ ایک ایسا ایگزام ہے نا ہمارا, ایک ایسا کوسچن ہے جو آج کل اسپیشلی دا ینگسٹرز اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے, اپنے ینگسٹرز کے لیے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سالو دس پرٹیکولر کوسچن. آنسر تو بعد میں آئے گا کہ آنسر کیا کریں, اور اتنا مشکل کوسچن یہ آج کل کے زمانے میں بن چکا ہے دیٹ وی آر جسٹ ناٹ ایبل ٹو سالو اٹ. اس وجہ سے ہر بندہ اس کوسچن میں پھنسا ہوا ہے, ہر بندہ پھنسا ہوا ہے اس کوسچن کے اندر, سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو سالو کیسے کریں. اینڈ وہ کوسچن کیا ہے؟ That question is our topic for today, the question of the sin of lust. Unlawful sexual desires towards the opposite gender. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو کوسچن کو سالو کیسے کریں. بچہ بھی پھنسا ہوا ہے, نوجوان بھی پھنسا ہوا ہے, بڑی عمر کے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں, لڑکے بھی پھنسے ہوئے ہیں, لڑکیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا اس سے نکلیں کیسے. جو نکلنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں نکل پا رہے. دا سن آف لسٹ. اور یہ اتنا کریپ ان کر چکا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اتنا کریپ ان کر چکا ہے. ایک تو ہم نے اس کو انفارچونیٹلی ٹیبو ٹاپک بنا لیا ہے, یعنی اس پہ بات نہیں کرنی. ٹیبو ٹاپک کا مطلب کہ بھائی اس پہ آپ بس پہ بیٹر ٹو ناٹ ٹاک آن دس. وہ ٹیبو کے چکر میں ہمارا ٹیبو نکل گیا. اتنا مسئلہ ہو گیا. یہ بات آپ کسی سے کرنے جائیں, گھر میں کریں, وہ 10 قسم کے اسٹیٹمنٹس پاس ہو جائیں گے. چلے بچہ لڑکا آج انڈائریکٹلی بھی یہ بات کر لیتا امی ابو سے, سر جھکائے نظر, امی میری شادی کرا دیں. وہ 10 قسم کے اس کے اوپر سارے ججمنٹس پاس ہو جاتے ہیں. یہ اتنا مسئلہ ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی کا, بچیوں کے لیے خاص طور پہ. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بات امی سے یا بہن سے یا کس سے کریں جا کے. لڑکے کے اندر ڈیزائرز ہیں, بڑھ رہی ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو کیسے فلفل کریں. تو اینڈ میں یہی ہوتا ہے, وی اینڈ اپ ڈوئنگ دا سنس اور سن آف لسٹ, وچ از وائی آئی ڈیلیبریٹلی چوز دس ٹاپک, کیونکہ اس کے اوپر ہماری بات چیت نہیں ہوتی, سوسائٹی میں نہیں ہوتی. اور شریعت نے بڑے بہترین اس کے سولوشنز بتائے ہوئے, اس کو سمجھایا ہوا ہے. بھائی ٹیبو ٹاپک ہوتا تو نبی علیہ السلام نہیں کرتے نا اس پہ بات, تو شریعت نہیں کرتی بات. اور اس کا بڑا مسئلہ ہو گیا. میں آئی ایم سوری, آئی ایم یوزنگ اے ویری اسٹرکٹ ورڈ, لیکن میرے پاس کوئی اور ورڈ نہیں ہے ٹو ایکسپلین دا کانسیکوینسز آف دس پرٹیکولر سن ان آر سوسائٹی. اور وہ یہ ہے, آئی اپولوجائز اگین, وہ یہ ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارا. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, بیڑا غرق ہو گیا ہے. چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں, سب کے سامنے بڑے نیک بنتے ہیں, بڑا صحیح ہے, صاف ستھرا ہے, بند کمروں میں جا کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, چھپ کے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. وہ سمجھ ہی نہیں آتا اس گناہ کو کنٹرول کیسے کریں. یہ اتنی پریولنٹ ہو چکی ہے.
اور جو بچے جو لوگ اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں, جینوئنلی چاہتے ہیں کہ میں نہیں اس گناہ میں پڑوں, وہ خود بھی ایک دن کنٹرول کرتے ہیں, 2 دن, 4 دن, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, پھر سن آف لسٹ میں پھنس جاتے ہیں. تو تھرو ٹوڈیز سیشن واٹ وی ول ڈو از, سب سے پہلے وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کوسچن, یہ ہے کیا یہ ڈیزیز, اینڈ دین کیونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, اینڈ دین ان شاء اللہ تعالیٰ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سولوشنز آلسو, کہ بچیں کیسے اس سے, یا اس کے ہارمفل افیکٹ سے کیسے بچیں. اور دیکھیں اس ڈیزیز کا یہ جو لسٹ ہے نا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. وَذَرُوا کا مطلب آپ سمجھیں دیٹ لیو اٹ, بھاگ جاؤ اس سے. اسم کا مطلب ہوتا ہے سن, گناہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہر اور باطن وہی ورڈز ہیں جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, آؤٹ ورڈز اینڈ ان ورڈز. اب ٹرانسلیشن کیا بنی, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, دیٹ لیو, بھاگ جاؤ, چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے لیو اٹ, ظاہری گناہ بھی, ظاہری اسم بھی, وہ باطنہ, اینڈ باطنی گناہ بھی. اب یہاں پہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے جنہوں نے سیشنز اٹینڈ کریں گے, یہاں پہ میں ہائپوتھیٹیکل ایک پرسنٹیج بتاتا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین. اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے سنس کی بات کی ہے نا, ظاہری گناہ اینڈ باطنی گناہ. لیو دا آؤٹ ورڈ سنس اینڈ دا ان ورڈ سنس. اب اگر میں ظاہری گناہ کی بات کروں نا, 99% آف آل آف اس آر ویل اویئر وتھ 99% آف دا ظاہری گناہ. ہارڈلی آج کل کے زمانے میں ہارڈلی کوئی ایسا گناہ ہمیں پتا چلے کہ او یہ بھی کوئی گناہ ہے. تو ظاہری گناہ کی جو لسٹ ہے نا, وہ 99% ہم سب کو پتا ہے. جی شراب نہیں پیو, جھوٹ مت بولو, زنا نہیں کرو, ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, دھوکہ مت دو, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. شاید ہی کوئی گناہ ہو جو ہمیں لگے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے 1% کہہ دیا, میں نے 100% نہیں کہا. 99% آف آل آف اس آر ویل اویئر. اب اس میں obviously کریڈٹ جاتا ہے ٹو آور پیرنٹس, ٹو دا ائمہ آف مسجد, ٹو علماء جنہوں نے ان چیزوں کے ہمیں سکھایا ہے بار بار. بٹ the bigger problem is آیت مبارکہ ختم ہو گئی کیا یہاں پہ, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ, آیت ختم. ابھی 50% آیت ختم ہوئی ہے, آگے آیت باقی ہے, اور آگے کیا ہے, وہ باطنہ. وَذَرُوا کا جو حکم ہے وہ ظاہر پہ بھی لگ رہا ہے اور باطن پہ بھی لگ رہا ہے. جس طرح یو آر آسکڈ ٹو لیو دا آؤٹ ورڈ سنس, بالکل ویسے ہی لیو دا ان ورڈ سنس. اب 99% آف آل آف اس آر ناٹ اویئر وتھ 99% آف دا سیکنڈ پارٹ آف دا آیت. ہاں, ایک اسٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں اندر سے اچھا انسان ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے اس بات کا, میں ابھی آپ سب سے پوچھوں نا, ہم سب الگ الگ جواب دیں گے اس کا. 99% آر ناٹ اویئر واٹ از دا میننگ آف دس وباطنہ. یہ انورڈ سنس ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں, سنس کی کیریکٹرسٹکس 2 ہیں, وہ سمجھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا اور بچنے میں بھی آسانی ہوگی. دیر آر 2 characteristics آف اینی سن. اگر ہمیں یہ نہیں پتا, اینی آف دا کیریکٹرسٹک از مسنگ, ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. دوز 2 characteristics آر, چلیں ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. اگر الامان الحفیظ خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے گلاس میں الکوہل رکھی ہوئی ہے, سو اف آئی ڈونٹ ہیو دیز 2 sets آف انفارمیشن, آئی کین نیور سیو مائی سیلف فرام دیٹ پرٹیکولر ڈرنکنگ آف الکوہل. وہ پہلی کیریکٹرسٹک یہ ہے, آئی شوڈ ہیو دا نالج دیٹ دس پرٹیکولر بلیک لکوڈ از الکوہل, از ناٹ پیپسی اور کوکا کولا. یہ نالج ہونی چاہیے میرے پاس کہ اس گلاس میں یہ پیپسی نہیں ہے, کوکا کولا نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ الکوہل ہے. دس سیٹ آف انفارمیشن شوڈ بی وتھ می. دا سیکنڈ سیٹ آف انفارمیشن جو میرے ساتھ ہونی چاہیے وہ یہ کہ الکوہل از حرام. اب آپ دیکھیں, یہ دونوں اگر میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا نا, ہم کبھی بھی اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. فار انسٹنس, وی نو دیٹ الکوہل از حرام, بٹ وی ڈونٹ نو کہ گلاس میں جو یہ بلیک لکوڈ رکھا ہے نا, یہ الکوہل ہے. بچ سکیں گے کبھی؟ نہیں بچیں گے. او مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے لگا پیپسی ہے, پی لیا.
دا سیکنڈ پارٹ اگر مسنگ ہے, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اس گلاس میں الکوہول ہے, لیکن آئی ڈونٹ ہیو دا سیکنڈ سیٹ آف انفارمیشن, دیٹ از آئی ڈونٹ نو دیٹ الکوہول از حرام. تو میں بچوں گا کبھی؟ مجھے پتا نہیں تھا الکوہول, شراب جو ہے وہ حرام ہے. یہ ٹو سیٹ آف انفارمیشن ہر گناہ پہ کامن ہے, ہر گناہ پہ کامن ہے. جب تک کسی گناہ کے بارے میں یہ دو سیٹ آف انفارمیشن نہیں ہوں گے, ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہم یہ گناہ بچ سکتے ہیں نہیں. Similarly, the sin of lust. If we don't have these two set of informations, ہم کبھی نہیں بچ سکتے. اور یہی مسئلہ ہو رہا ہے. آج ہمیں پتا تو ہے لسٹ, شہوت, یہ ورڈز, unlawful desires, لیکن اگر پوچھیں نا اس کا مطلب کیا ہے, سب بات کریں گے لیکن اپنی طرف سے جنرل بات ہوگی. تو people today we need to understand what is the meaning of unlawful desires. Right? Ready ہیں میرے ساتھ ہے نا سب؟ یہ جان بوجھ کے میں نے انالوجی بنائی ہے تاکہ سب کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو بفور وی اسٹارٹ دا ڈیفینیشن. دیکھیں, کسی بھی خاتون کا خیال ہمارے دماغ میں آ جائے, کسی بھی لڑکی کا خیال, کوئی بھی خیال ہمارے دماغ میں آ جائے, اور دیکھیں بہت دل دماغ کھول کے آج کی باتیں سننی پڑیں گی. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, یہ بڑا ٹیبو ٹاپک ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. کسی بھی لڑکی کا خیال, وٹ ایور خیال دیٹ از, اٹ کمز ان آور مائنڈ تھرو ٹو ویز. ایک طریقہ وہ ہے کہ آئی میک اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ ٹو برنگ ہر خیال ان مائی مائنڈ. آئی میک اے کانشیس ڈیلیبریٹ ایفرٹ ٹو برنگ دا خیال ان مائی مائنڈ. کہ جی ایک دم سے میں نے اس کو دیکھا, پھر اس کو اور دیکھا, پھر بار بار دیکھا, پھر ہر اینگل سے دیکھا, اب اس کا خیال دل و دماغ میں آ گیا. یا جی میں نے گوگل کیا, یوٹیوب کیا, سرچ کیا اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایکٹریس, اس کی ویڈیوز, اس کی موویز, اس کو دیکھا, پھر اس کا خیال دل میں دماغ میں آ گیا. دس از دا فرسٹ وے, دیٹ از میکنگ اے کانشیس ایفرٹ ٹو برنگ دا خیال ان مائی مائنڈ. سمجھ آ گیا یہ؟ دا سیکنڈ وے کہ آئی ڈڈ ناٹ میک اینی کانشیس ایفرٹ, اور سڈنلی ایک دم سے اس کا خیال آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جی 4 دن پہلے میں نے کوئی مووی دیکھی تھی, یا کوئی بل بورڈ پہ کسی لڑکی کو دیکھا تھا, یا یونیورسٹی میں دیکھ لیا, آفس میں دیکھ لیا, یا جاگنگ کرتے ہوئے پارک میں دیکھ لیا, کہیں بھی دیکھ لیا. 4 days آفٹر دیٹ ٹائم میں اپنی نارمل پڑھائی کر رہا ہوں, لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں, میں نے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرا. تھوڑا سا ایسا کریں, ان کو بھی یوٹیلائز کر لیں, صوفوں کو بے شک اوپر. اچھا ویسے یہاں پہ ہو جائے گا. جو لوگ کرسیوں پہ نہیں بیٹھے نا, کرسیوں پہ بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں, میرا کون سا, آپ لوگ نیچے بیٹھ کے فرق پڑ جائے گا. اوپر بیٹھ جائیں, اوپر بیٹھ جائیں تاکہ جگہ بن جائے. آ جائیں آپ اوپر, آ جائیں, آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں. برا نہیں مانے, ادھر آ جائیں گے. صحیح ہے جی. پہلا طریقہ کیا تھا؟ میکنگ اے کانشیس ایفرٹ. دوسرا طریقہ کہ 4 دن پہلے کسی کو دیکھا تھا, ابھی میں 4 دن بعد آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, آرام سے اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں, موبائل دیکھ رہا ہوں, کرکٹ کھیل رہا ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, اینڈ سڈنلی آؤٹ آف دا بلو ایک دم سے وہ خیال آ گیا. آئی ڈڈ ناٹ میک اینی کانشیس ایفرٹ, ایک دم سے خیال آ گیا. بیٹھ کے بیان سن رہا ہوں, ایک دم سے میں نے جی جس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا, ایک دم سے خیال آ گیا. آئی ڈڈ ناٹ میک اینی کانشیس ایفرٹ. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے. اب جو پہلا طریقہ ہے وہ تو دیکھیں اس میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہو, تو شروع سے ہی غلط ہے. جو دوسرا طریقہ ہے, ٹھیک ہے 4 دن پہلے آپ نے کیوں دیکھا اس کو, وہ الگ بحث ہے. اس وقت جو ہے when I did not make any conscious effort, اور پھر بھی خیال آ گیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ خیال آنے پہ پکڑنی ہوگی, کیونکہ میں نے کچھ کرا ہی نہیں, میں تو بیٹھا ہوا تھا آرام سے اللہ. لیکن اب سینیریو کیا ہے, I did through way 1 اور through way 2, اب خیال آ چکا ہے. میرے ساتھ ساتھ ہے نا,
میں اصل میں اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سیشن عبداللہ ہم حکمہ میں کتنے کلاسز میں کراتے ہیں؟ 4. یہ 4 سیشنز کے اندر یہ ٹاپک کور ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یونس بھائی نے مجھے ٹارگٹ دیا ہے کہ کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 7:40 ہے نا, 8:05 پہ ختم کرنا ہے. 25 منٹس ہے میرے پاس. اب جو چیز 4 گھنٹے میں ہوتی ہے وہ 25-30 منٹس میں کیسے ہو یہ اللہ تعالیٰ کرائیں گے. تو آپ لوگ بہت اٹینٹو رہیے گا, میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب چاہے تھرو وے 1 اور تھرو وے 2, اب سچویشن کیا ہے؟ خیال آ چکا ہے. ناؤ دا خیال ہیز کم. ناؤ دا ریئل ٹرکی پارٹ اسٹارٹس, اینڈ دا ریئل پارٹ جہاں سے ہم نے سمجھنا ہے کہ مسئلہ کہاں سے آتا ہے. اب وہ خیال آ گیا, اب ہمارا کام تھا, وہ آگے سولوشنز آ رہے ہیں کہ اس خیال کو نکالا جائے. لیکن what does one starts to do؟ جیسے ہی وہ خیال آیا کسی لڑکی کے بارے میں, چاہے وہ کالیگ کے بارے میں, کزن کے بارے میں, دوست کے بارے میں, ایکٹریس کے بارے میں, بل بورڈ پہ جو ٹیکسٹائل کی جو ماڈل بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں, اب جو خیال آ گیا, now the sin starts. now the sin starts. اور وہ sin کیا سٹارٹ ہوتا ہے؟ اب اس خیال کو, اس تھاٹ کو مزید پروسیس کرنا, اس کو فینٹیسائز کرنا, اور جی ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. پیپل, دس از دا سن آف لسٹ. ابھی فزیکلی کچھ نہیں کرے, سمجھے ذرا, ابھی فزیکلی آئی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ, آرام سے بیٹھا ہوا ہوں, لیٹا ہوا ہوں بیڈ پر, لیکن دماغ میں جو یہ فینٹیسی ورلڈ ہم نے شروع کر دی ہے نا, بس آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہیں, اور میں ایسے کر رہا ہوں, میں, دس از لسٹ. اس کا مسئلہ یہ, اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہاں, اس کے آنے کی وجہ سے جو ہم فزیکل گناہ کریں گے نا, اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اصل گناہ کیا ہے؟ دا ریئل گناہ از دا سن آف لسٹ, جو فینٹیسی ورلڈ ہے. اس کو بالکل ایسے ہی سمجھیں. چائے بنائیے کبھی کسی نے گھر میں؟ کس نے بنائی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا, ماشاءاللہ سب نے بنائی ہے. If you put a bowl, ادھر آ کے بیٹھ جائیں, یہ جگہ ہے, یہاں پہ سیٹ ہے. If we put a bowl of water on the چولہا, چائے بنانے کے لیے, اور ہم نے جی پانی رکھ دیا. اب آپ مجھے بتائیں, پانی ہم نے رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے, اور جی نیچے ہم نے فلیم بھی آن کر دی, اینڈ دیر از واٹر ان دا باؤل, کہ بھائی بوائل ہو جائے گا, پھر میں اس میں دودھ اور پتی سب کچھ ڈالیں گے. لیکن ہوا کیا؟ آپ نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا, فلیم نیچے آن ہے, پانی بھرا ہوا تھا, آپ نے کہا میں 2 منٹس میں آ کے واپس چیک کر لوں گا. یو وینٹ, اور آپ نے جا کے دیکھا جو میچ پاکستان جیت رہا تھا وہ ایک دم سے ہارنے لگ گیا. بابر اعظم اتنا اچھا کھیل رہا تھا, میں جب گیا 120 for 1 تھے, واپس آیا ہوں, پانی بوائل کر کے تو 120 for 5 ہو چکے ہیں, which is very common for our Pakistan cricket team. تو اب کیا ہوا, جب میں یہ گیا اور میں سکون سے کہتا جائے چائے پیوں گا, مزے سے بابر اعظم کی سینچری دیکھوں گا, آرام سے چلے گا. جیسے ہی وہاں گیا اینڈ معاملات بدل گئے, تو میں تو بھول ہی گیا میں نے پانی بوائل ہونے رکھا ہے. اب میں وہیں بیٹھ گیا. After 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes, what is going to happen with that water? Depending on the flame that you've put, چولہا کتنا تیز ہے, depending on that, either after 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes or 20 minutes, the water is going to come out of that bowl. Boil ہو کے وہ باہر نکلے گا. اب کسی نے فلیم بالکل لائٹ رکھی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے, it will take 20-30 minutes. کسی نے بہت ہی تیز فلیم رکھی ہوئی تھی, وہ 2-3 منٹ کے اندر ہی پانی بوائل ہو کے باہر آ جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا ایسے. Now people understand this analogy میں نے کیوں بتائی ہے, with the sin of lust. یہ جو فینٹیسی ورلڈ میں ایک بندہ چلا جاتا ہے نا ایک دم سے, that is the flame that is beneath the bowl. جو بندہ جتنا فینٹیسی ورلڈ میں جائے گا اتنا اس نے اپنا فلیم آن کیا ہوا ہے, اور جتنا فینٹیسی ورلڈ میں جائے گا, جتنا فلیم آن کرے گا, a time is going to come, the water is going to come out from the bowl. وہ جو پانی باہر نکل رہا ہے نا باؤل سے, that is the physical sin that we are doing because of the lust. یہ سمجھے analogy؟ دوبارہ ریپیٹ کروں, جو ہم نیچے سے فلیم آن کر رہے ہیں وہ ہے دا فینٹیسی ورلڈ, دا لسٹفل فیلنگز, اور جو اس کے ریزلٹ میں ہم گناہ کر رہے ہیں نا, چاہے ہم میسیجز کر رہے ہیں یا ہم پورنوگرافی کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں,
وہ کیا ہے؟ وہ ظاہری گناہ ہے دیٹ از کمنگ آؤٹ. اب آپ ایک دم سے واپس کچن میں آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو پانی باہر آئے جا رہا ہے. واٹ از دا رائٹ وے ٹو کنٹرول دیٹ سچویشن؟ رائٹ وے کیا یہ ہے کہ جہاں سے پانی باہر آ رہے وہاں پہ ایک اور پیالہ رکھ دیں اور جو باہر آتا ہوا پانی ہے اس کو ہم بچانا شروع کر دیں؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ یا طریقہ یہ ایک دم سے فلیم کو ہم مینج کریں؟ کیا طریقہ ہے؟ فلیم کو مینج کریں نا. یہ تو نہیں نا کہ جو پانی باہر نکل رہا ہے اس کے نیچے ہم باؤل ہر جگہ رکھ رہے ہیں تاکہ پانی نہ نکلے. آپ سمجھیں ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ لسٹ کے ریزلٹ میں جو فزیکل سن ہم کر رہے ہیں نا, ایک بندے میں فیلنگز آ گئی, اب وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ the water from the bowl is going to come out. اب that physical sin is going to come out in the form of چلو یار بڑا دل کر رہا ہے, فیلنگز آ رہی ہے, میسج کرتا ہوں اس کو, اس سے بات کرتا ہوں, اس کو ٹچ کرتا ہوں, اس سے ہاتھ ملاتا ہوں, اس کو اور میں جا کے اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, میسٹربیشن کی طرف جاتے ہیں, خدا نخواستہ زنا کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں. All this is the physical sin that one is doing. عقل مندی کیا تھی؟ وہ اللہ کے بندے فلیم کو مینج کر لو. اور فلیم کیا ہے؟ فلیم از پیورلی دا گناہ, دا سن آف دا انسائڈ. لسٹ کو مینج کر لیتے یہ بچ جاتے اس سے. ہم لوگ پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, میں جی یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, بس اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. I will block her number. آئندہ میں بات نہیں کروں گا. Why do I go to this sin again and again? بس میں آئندہ کبھی وی پی این لگا کے اور میں غلط ویب سائٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں کوئی ویڈیوز میں کچھ نہیں کروں گا آئندہ. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں کیا ہوتا ہے جب یہ فیلنگ آتی ہے؟ ادھر آ جاؤ حسن, ادھر آ جاؤ آپ لوگ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. آپ لوگ سوچیں, آپ کو سوچنے کا ٹائم دے رہا ہوں. آ جائیں, آ جائیں. کیا ہوتا ہے جی؟ پھسل کیسے جاتا ہے؟ 2 ہفتے بعد پھر دوبارہ یوٹیوب ان بلاک ہونا شروع ہوتا ہے. 3 ہفتے بعد پھر سے نمبر جو ہے, چلو یار بات چیت تو شروع رکھتے ہیں. پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں, لسٹ فل گناہ میں. پھر ایک دم سے تبلیغی جماعت میں گئے تھے تو ایک دم سے جوش آ گیا, پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں یوٹیوب کو, پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں وی پی این کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 10 دن بعد پھر دوبارہ, یار چلو دوبارہ کرتے ہیں. اینڈ دس ہیپنز اینڈ ہیپنز اینڈ آگے پیچھے آگے یہی چلتا رہتا ہے. سو مچ سو دیٹ اے ٹائم کمز دیٹ دا پرسن گیٹس ڈی موٹیویٹڈ کہ یار میں تو نکل ہی نہیں سکتا ہوں اس گناہ سے. اینڈ دیٹ پرٹیکولر گناہ اٹ بیکمس پارٹ آف آور لائف. اور وہ بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بس مجھ سے ہوگا. اور اکثر نوجوان جو ہے نا وہ اس چیز میں پھنسے ہوئے. اکثر ینگسٹرز وہ لسٹ کے اس پرٹیکولر گناہ میں, اس پرٹیکولر فیز میں پھنسے ہوئے کہ وہ آگے جاتے ہیں پھر پیچھے. نیک بچہ, اچھا بچہ, نمازی بچہ, نمازی لڑکا, نمازی لڑکی, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں جانا ہے اس گناہ میں. وہ پھر چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر یہاں تک کہ نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, قرآن بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن پتہ ہے کہ بند کمروں میں پھر پورنوگرافی بھی چل رہی ہوتی ہے, چھپ چھپ کے ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, اور بھی گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں, میسنجنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے چھپ چھپ کے. دس از اے بگ, جو میں نے کہا تھا نا شروع میں, ایک سخت ورڈ میں نے جو بیڑا غرق جو ہمارا ہو گیا وہ اس چیز کی وجہ سے ہو گیا. جو ماں باپ ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو لگتا ہے ہمارا بچہ تو بالکل صحیح ہے. وہ بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے, یہ ظاہر میں نہیں دکھتا کچھ, تبھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو گناہ کو الگ کیا, باطن کے گناہ کو الگ کیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اگر گناہ ایک ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی گناہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بس, یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اندر, سامنے سے بالکل صحیح لگے گا, صحیح تو ہے ہماری بچی, صحیح تو ہے ہمارا بچہ. ان کو کیا پتا کہ بچہ بچی اندر سے کس جنگ میں پھنسے ہوئے, اور کیا وہ فائٹ لڑ رہے اندر. نہ ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں, اور بچہ تو مر کے بھی ماں باپ سے یہ بات نہیں کر سکتا. وہ کرے تو جا کے ذرا بات بولے, امی یہ میں اس میں پھنسا ہوں ابو,
تمہاری کمپنی بیٹا گا، تم نے ناک کٹوا دی، تم نے یہ کر دو. تو پھر کیا کرتا ہے وہ لڑکا؟ یا تو چپ ہو جاتا ہے اور بند کمرے میں گناہ کرتا ہے لسٹ کے، یا وہ پھر ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کہیں گے ہاں کوئی بات نہیں، آجا مل کے کرتے ہیں. دس از دا ہارڈ ریالٹی آف آر سوسائٹی. یہ میں کوئی امریکہ یورپ کی بات، یہ ڈیفینس فیز 1 نارتھ نازآباد گلستان جوہر کی بات کر رہا ہوں. اتنے کیسز اب آگے، کیونکہ ہم کافی سالوں سے ان پہ سیشنز کر رہے، اتنے کیسز آتے ہیں نا کہ شاہ سے بھائی سمجھ نہیں آ رہا، نکل ہی نہیں پا رہا. بھائی کچھ نہیں ہے، آپ باؤل لے کر پانی نکلنے کے فوکس کر رہے ہیں، آپ فلیم کو مینج نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب تک میں نے گناہ کیا نہیں تو گناہ تو نہیں ہوا نا. وہ بھائی اگر صرف فزیکل گناہ ہی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بات ہے نا کس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں پھر؟ اگر فزیکل گناہ صرف گناہ ہے دین وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطنہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے بچو پھر؟ There are some sins. رول ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم کافی بیانات میں ایک اصول سنتے ہیں نا کہ جو بندہ نیکی کی نیت کر لے تو اس کو نیکی کا اجر مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو بندہ گناہ کی نیت کر لے لیکن گناہ نہیں کرے تو اس کو گناہ کا اس کے اوپر نہیں آتا گناہ، which is fine, which is correct. لیکن there are some sins of وباطنہ جس کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ جو ہے وہ ہے ہی اندر کے گناہ. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ شیطان کہاں پہ؟ ویر شیطان ون دا بیٹل. واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے پیٹ آن دا بیک. اس نے آیت کے ایک پارٹ سے تو ہمیں دور نہیں کر سکا، وہ ظاہری گناہ اس نے وہ باطنہ سے دور کر دیا. بڑے اسمارٹلی اس نے یہ باطنہ کی دنیا سے دور کر دیا. کیا کہہ کر؟ کس طرح دور کرا؟ کیا وسوسہ دے کر کہ یار یہ چھوڑ دے، بڑی ہائی لیول باتیں. کن چکر؟ بھائی نماز پڑھ رہے ہو نا، پڑھو بس. یہ تم کیا باتیں کن چکروں میں لگ گئے ہو؟ یہ جی اندر کی لاسٹ، اور ابھی تو صرف لاسٹ، ابھی اور بھی آگے گناہ ہے. یہ تو بہت ہائی لیول باتیں، ہائی لیول باتیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہائی لیول نہیں ڈیفائن کیا. ایک ہی آیت میں فرمایا ہے ظاہری اسم، باطنی اسم. اور اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں. پرسن، جینوئن دینی پرسن، اس تک کو نہیں پتا کہ اس گناہ سے بچے کیسے. بات کس سے کریں بھائی جا کے؟ تو یہ جو فینٹیسی ورلڈ والا گناہ ہے نا، اور یہ اتنا اور سب سے زیادہ میں بتا دوں اس کا اٹیک کب ہوتا ہے؟ خاص طور پہ دوز ہو آر بیچلر، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، اور جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ان پہ اس کا اٹیک کب ہوتا ہے؟ جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہوئی، ان پہ اٹیک سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ یہ سائیکالوجی نے بھی یہ چیز پروف کر دیا. رات کے وقت سونے سے پہلے. کب ہوتا ہے؟ رات کے وقت سونے سے پہلے. یاد رکھیں آل دا بیچلرز، سب سے زیادہ جو اٹیک ہوگا نا لسٹ کا شیطان کی طرف سے، وہ رات کے وقت سونے سے پہلے ہوگا. اور جو شادی شدہ ہیں ان کے اوپر اٹیک کب ہوتا ہے؟ ان کے اوپر تو رات کے وقت سونے سے پہلے تو بیوی ہے ساتھ، جب بیگم نہیں ہے. جب بیگم گئی ہے کہاں پہ؟ میں کیا گئی ہے؟ امی کیا گئی ہیں؟ سیٹرڈے، آج ہی رات، آج کی رات. عموماً بیویاں آج کی امی کے گھر جاتی ہے نا سیٹرڈے نائٹ کو، اگر جو ہسبینڈ الاؤ کرتے ہیں نائٹ سٹے کے لیے. آج کی وہ رات ہے جس پہ سب سے زیادہ اٹیک ہوں گے. اور یہ سب سے زیادہ اٹیک نا یہ رات کے وقت ہوتے ہیں، اور بھی جگہ پہ ہوتے ہیں. سو پیپل سب سے پہلے کوشچن کو آنسر کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ سمجھا انالوجی؟ سمجھیں جو میں نے باؤل آف واٹر سے سمجھایا، اس کو سمجھیں. دا واٹر از کمنگ آؤٹ اینڈ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. اٹ از باؤنڈ ٹو کم آؤٹ. فلیم نیچے سے آپ نے آن کی ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جی پانی باہر نہ نکلے؟ کوئی فزکس کا اگر پانی نہیں نکلا نیچے سے فلیم آن ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں بھائی. یہ ڈر لگ جائے گا پھر تو بندہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کچھ جن آ گیا. ایز پر دا فزکس لا دا واٹر از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. تو اگر ہمارا فینٹیسی ورلڈ کا فلیم آن ہے تو دا واٹر از باؤنڈ ٹو کم آؤٹ. گناہ ہو کر رہے گا ہم سے. ہم بچا لیں گے اپنے آپ کو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، تیسرے ہفتے ہو کر رہے گا، کیونکہ فلیم ہم نے نیچے سے مینج نہیں کیا ہوا. اس کی شکلیں الگ الگ ہوں گی، ہوگا ضرور سب سے. کچھ سے ہوتا ہے جیسے میں نے کہا نا میسج کر دیں. اچھا میسج کریں گے ہیلو ہاؤ آر یو، واٹ از کمنگ ان دا کوئز ٹمارو. ایسا نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ خطرناک میسج کر دیں گے آئی ایم تھنکنگ دس. ایسا نہیں کریں گے، آبویسلی بیوقوف نہیں ہے وہ.
لیکن میسجز کیسے ہوں گے؟ او کل باس نے میٹنگ میں کیا میٹنگ ہے کل، لیکن اس بندے کو پتا ہے میں کیا نیت کے ساتھ یہ میسج کر رہا ہوں. آئی ایم آسکنگ فار سم نارمل تھنگ لیکن آئی نو وائی آئی ایم میسجنگ. دس از دا کیچ، کیونکہ دس گیوز رائز ٹو ہپوکریسی، منافقت. جب ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتا ہے نا تو دیٹ از ہپوکریسی. ظاہر میں کہہ رہے تو یار یہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں، کزنز جو ہیں، یہ تو ہم تو بچپن سے ساتھ پلے بڑھے ہیں، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں، میں تو ان کے بارے میں کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتا. بلکہ الٹا ہمیں کہتا ہوں مولوی صاحب اپنی ذہنیت صحیح کرو. میں کہاں سے آ گیا بیچ میں بھائی؟ آپ دونوں کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذہنیت ٹھیک کرو. یہ پرانے لوگ، یہ ایسے لوگ، یہ بیکورڈ مائنڈ، ماڈرن، بیڑا غرق ہو گیا ماڈرن کا. اس کو جب الگ سے بٹھا کے پوچھتے نا، ہاں جی تھوڑی بہت کبھی کبھی آ جائے. یہ میں آپ کو گراؤنڈ میں آپ کو کیسز بھی بتا سکتا ہوں، یہ کوئی میں ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں کر رہا ہوں. بھائی جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، دیکھیں جس رشتے کے ساتھ نکاح جائز ہے نا، اس رشتے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ لسٹ فل فیلنگز پیدا نہ ہو، پاسبلٹی اس کی. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان سے دور رہو. جن رشتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے بس ان کے ساتھ آپ کو لسٹ فل فیلنگز آ سکیں، چاہے آپ کتنے بولیں میری بہنوں کی طرح. ہاں بہن بنائیں، شریعت نے اجازت دی ہے، یاد رکھیں. لیکن تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. There are some boundaries that are set by اللہ تعالیٰ. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی نہیں ہے کفالت کے لیے، میں اس کو بہن بنا، کریں اس کی کفالت، کریں اس کو مہینے کا خرچہ اٹھائیں، اس کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں، اس کا خرچہ اٹھائیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کو کہیں باہر ضرورت ہے اس کی ہیلپ کریں. لیکن اگر بہن بنائے تاکہ میں حق کر سکوں اس کو، تاکہ میں اس کے ساتھ کلوز ہو کے بیٹھ سکوں، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں کس کو پتہ ہیں؟ یہ جس کو بہن بنایا نا اس کو بھی نہیں پتا. یہ باتیں یا اللہ کو پتہ ہیں یا ہمیں پتہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بات نا اندر سے ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں. ظاہری گناہ میں نا سوسائٹی ہماری ہیلپ کرتی ہے. اگر کوئی الکوہل کا کنزمپشن کرتا ہے نا تو ایک ٹائم آتا ہے سوسائٹی اس کو نکالتی ہے. بھائی ماں باپ کہیں گے، بیوی کہے گی، بچے کہیں گے آپ کس طرح آ جاتے ہیں گھر میں. کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے دے گا، بیوی کو پتہ چلے گا، ماں باپ کو وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم. ظاہری گناہ میں سوسائٹی ہماری ہیلپ کرتی ہے، باطنی گناہ میں کوئی ہیلپ نہیں کرتی سوسائٹی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. دیٹ از وائی اٹس باطنی گناہ. اسی وجہ سے پیپل یہ جو اندر کے گناہ ہے نا اس کی جنگ بھی خود ہی لڑنی ہوگی. اسی وجہ سے ہم اکثر ہار بھی جاتے ہیں، اکثر ہار جاتے ہیں. یہ پوری انالوجی سمجھ آ گئی بھائی؟ کوشچن سالو کیسے کرنے سمجھ آیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف لسٹ یہ سمجھ آیا؟ دا فینٹیسی ورلڈ، گوئنگ انٹو دا فینٹیسی ورلڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور ایسے بھی کیسز ہیں، ایسے بھی لڑکے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ دیکھیں گوئنگ انٹو دا فینٹیسی ورلڈ، اگر اس کو سالو نہیں کرا نا، اگر اس کو سالو نہیں کرا، دس بیکمز این ایڈکشن. وہ کہتے ہیں میں رات کو جب تک فینٹیسی ورلڈ میں نہ جاؤں نا مجھے نیند ہی نہیں آتی، یا اگر میں نہ بھی جاؤں اب میری اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ لیٹتے کے ساتھ ہی انکانشیسلی میرا دماغ خود بخود فینٹیسی ورلڈ میں چلا جاتا ہے. کبھی میں کسی ایکٹریس کے ساتھ، کبھی کسی کزن کے ساتھ، کبھی کسی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ. فینٹیسی ورلڈ. اور یہ ہے دا سن آف لسٹ. اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی غلط کام ہے، کیونکہ ہم نے کچھ غلط کیا تو نہیں ابھی تک. اندر ہی اندر ہمارا برا حال ہو چکا ہے، برا حال. یہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، یہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے. اور جو بڑے میاں بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس نیت سے رکھتے ہیں وہ اس بڑے میاں کو خود پتہ ہے. اسی وجہ سے there are certain boundaries that are set by شریعت. دیکھیں آج ہم لوگ جتنے بھی ماڈرن اور ریفارمیشن والے ذہن میں لے کر آ جائیں کہ یہ آج کل جی مین وومن سیگریگیشن کی اب ضرورت ہے ورنہ آپ کامیاب کیسے ہوگے اور رشتے نہیں آئیں گے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یاد رکھیں ایک بات، جو 1400 سال پہلے اصول بن چکے ہیں نا قیامت تک یہی اصول رہیں گے. نو ٹائم از گوئنگ ٹو کم ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، ان دا فیوچر آف مین کائنڈ، جہاں پہ یہ مجبوری آ جائے کہ اس رول کو ریلیکس کرنا پڑے گا. یہ اصول یاد رکھیں.
ہم اپنے شوق اور اپنی نفس کی وجہ سے اس کو ریلیکس کریں وہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی جو نبی علیہ السلام جو قرآن کا حکم ہے نا کہ مرد وومن سیگریگیٹڈ ہیں، وہ آج بھی کارپوریٹ ورلڈ میں اپلائی ہوگا، وہ آج بھی یونیورسٹیز میں اپلائی ہوگا. ہاں طریقے ہیں اس کے مینج کرنے کے طریقے ہیں. اب کالیگ ساتھ میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو جا کے بیان دے تم پردہ کر کے آؤ یا تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو اور عورت تو ایسی ہوتی ہے اور ویسی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم غلط اپروچ ہے، بالکل غلط اپروچ ہے یہ. آج کل کچھ جذباتی ہمارے دینی لوگ کبھی یہ اپروچ لے لیتے ہیں. دوسری ایکسٹریم بھی غلط ہے کہ لڑکی کہتی ہے تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، میری مرضی میں جو پہنوں، میرا جسم میری مرضی. وہ اپروچ بھی غلط ہے، کیونکہ خواتین کا بیان نہیں ہے تو اس پہ بات نہیں کریں گے، غیبت نہ ہو جائے. نہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. صحیح پاتھ وے کون سا ہے؟ جو پاتھ وے ہمیں ہمارے نبی سکھا کے گئے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے، سب سولوشنز بتا کے گئے، کیسے مینج کرنا ہے اس کو سب سکھا کے گئے. لیکن اس چیز کو سمجھنا ہوگا، پیپل انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. 9 منٹس ہیں اب ہمارے پاس، کیونکہ 8:15 پہ جماعت ہے اور اس سے پہلے آپ لوگ نے ماشاءاللہ میزبان نے کچھ آپ لوگوں کے لیے معاملات بھی رکھے، تو اس کو جلدی سے لیٹس کم ڈائریکٹلی ٹو دا سولوشنس. ورنہ پیچھے بہت سی چیزیں، اس کے سائنس کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، یہ میرے اندر کہاں سے رہی ہے، بڑی زبردست چیزیں اور سمجھنے والی چیزیں. لیکن لیٹ می کم ڈائریکٹلی ٹو دا سولوشن کہ اس کو اب مینج کیسے کریں. دیکھیں یہ جو لسٹ آ رہا ہے نا ہمارے اندر، ڈیزائر فار وومن، ایک اصولی بات یاد رکھیں، اس کو زیرو کرنا مقصد نہیں ہے. اس کو زیرو کرنا مقصد نہیں ہے کہ ایسا کوئی سولوشن نہیں ہے کہ میرے اندر سے یہ ختم ہو جائے ڈیزائر. وہ ختم ہو جائے تو اور مسئلہ ہوگا، ختم ہو جائے تو اور زیادہ مسئلہ ہے بھائی. تو ختم کرنے کے مائنڈ سے نکال دیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. We need to bring this particular lust in the دائرہ of شریعت. اس میں کریں اپلائی لیکن within the boundaries of شریعہ. فلا تعتدوها, do not transgress them. اس سے آگے مت بڑھو. تو سولوشن کس چیز کے ہیں؟ یہ دعا نہیں مانگنی اللہ ختم کر دے، یہ دعا مت مانگ لینا بھائی، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. آج کل یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ میں تو فیلنگ ہی نہیں ہے لڑکی کے بارے میں، میں لڑکے کے، ابے بھائی تجھے الگ ہی ٹینجنٹ ہے. یہ بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے آج کل. تو بھائی دعا یہ کرنی ہے اللہ اس کو شریعت کے دائرے میں لائے. ٹھیک ہے. اب اس کے سولوشنز، سب سے پہلا سولوشن اور سب سے امپورٹنٹ سولوشن اور سب سے زیادہ لاجیکل سولوشن، ارلی میرج. جی بہت چلا دماغ اس کا، چپکے سے بول دیا لیکن بول دیا. ہاں ارلی میرج کیا ہے سولوشن؟ دوبارہ بولے. ہاں میرج نہیں کہہ رہا صرف میں، نہیں سمجھے. ارلی میرج، او خدا دا واسطہ یارو جلدی شادی کرے. میں کچھ بن جاؤں، وہ 35 سال کی عمر میں بن ہی رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور بن جاتا ہے پھر. او بھائی جلدی شادی کریں. یا بیچارہ یہ کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. 21-22 سال کا لڑکا آج کل کی سوسائٹی میں جا کے بولے نا ابو میری شادی کرا دیں، اس کو دیکھو، خالہ کو فون جائے گا اس کو دیکھو ذرا، اس کے بڑے شوق ہو رہے. جی بہن میں تو کہتی ہوں نا اس کی موویز بند کرائیں، بہن میں تو کہتی ہوں نا بڑا لڑکیوں کے اندر. ارے بابا چھوڑے آپ لوگ یار، خدا را جلدی شادی پلیز فار دا پیرنٹس آلسو، اپنے بچوں کی جلدی شادی کرائیں. اور بچے صاحب آپ بن جاؤ گے، جلدی شادی کریں. دا اونلی سولوشن فار لسٹفل فیلنگس کو صحیح طرح ڈائیورٹ کرنا از ارلی میرج. اس کے بعد، اور یہ حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے، اگر کوئی جینوئن ریزن ہے کہ نہیں کر سکتے ابھی شادی، جینوئن ریزن ہے بھائی کہ بھائی گھر میں کمرہ ہی ایک ہے یا 2 ہیں اور ہوتے ہیں ایسے کیسز، یا بس ابھی کر ہی نہیں سکتے، ابھی فائنینشلی اتنا نہیں ہے معاملہ، یا جو بھی ریزن ہے، بہن کی شادی نہیں ہوئی، یہ بھی ہمارے سوسائٹی میں ایک عجیب سی چیز ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے بہن کی نہیں ہوئی میں کیسے کر لوں اس ٹائم. کوئی بھی اگر جینوئن ریزن ہے تو اس کا بھی سولوشن موجود ہے. اگر ارلی میرج نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا کریں؟ سولوشن نمبر 2، کیپ فاسٹ ریگولرلی، روزے کثرت سے رکھیں.
اور یہ ہماری سوسائٹی, پاکستانی سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ اور عبادات میں بڑی ہماری عادت ہے, نمازیں بھی چلتی رہتی ہیں پورے سال, تو جی تلاوت بھی چلتی رہتی ہے, تو جی چیزیں چلتی, لیکن دو ایسی چیزیں جو صرف رمضان چلتی ہیں. اور یہ آپ عرب میں جائیں گے نا, مکہ مکرمہ مدینہ, وہاں آپ کو دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی ہیں. روزوں کی کثرت ہوتی ہے. آپ منڈے تھرسڈے کو جائیں مسجد نبوی میں, صفوں کی صفیں بھری ہوں گی, دسترخوان لگے ہوتے ہیں. اور دوسرا مسواک کی سنت یہاں پہ ہم لوگ نہیں عمل کرتے ہیں. آپ وہاں جائیں, وہاں ہر بندہ عرب لگے ہوتے ہیں. تو جی روزے رکھیں کثرت سے. اب کوئی بندہ کہتا ہے جی کتنے روزے رکھیں, تو بھائی جو جتنا بیمار ہے وہ اتنی پیناڈول لے, جو جتنا بیمار ہے وہ اتنی پیناڈول لے. کسی کو 104 بخار ہے, وہ بھائی دن میں 2 بار پیناڈول لے. کسی کو 100 بخار ہے تو وہ ہفتے میں 1-2 دفعہ لے لے. روزوں کے بارے میں بھی یہ آپ ہر بندہ خود جج کرے. وہ میں نے تبھی آپ کو سمجھا دیا شروع میں کوسچن کیا ہے. فینٹیسی ورلڈ میں میں کتنا جا رہا ہوں بار بار, اور کتنا ولنریبل ہوں گوئنگ انٹو دی فینٹیسی ورلڈ, کہ یہاں کسی کو ڈالمن مال میں دیکھ لیا ٹک کر کے اس کے پیچھے فینٹیسی ورلڈ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کوئی کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. گاڑی چلاتے چلاتے سامنے کھاڑی کا مجھے لان کا ایڈ دکھ گیا, خوبصورت ترین ماڈل بنی ہوئی ہے, وہ گاڑی تو کہیں اور گئی, حضرت چلے گئے فینٹیسی ورلڈ میں. کچھ لوگ ایسے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ کیا کریں, وہ روزے کثرت سے رکھیں. نا واٹ از دا ڈوزیج آف پیناڈول. بھائی جو سیمی مینج کرنا چاہتے ہیں وہ مہینے میں 1-2 روزے رکھ لیں. جب رکھ ہی رہے ہیں تو سنت روزے 13, 14, 15 کے رکھ لیں, ورنہ مہینے میں 1-2 رکھ لیں. جو کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو وہ تھوڑا ڈوز بڑھا لیں, وہ ہر ہفتے رکھیں, منڈے تھرسڈے کے رکھیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں باس بالکل بھی قابو نہیں آ رہا ابھی بھی, تو وہ ایکسٹریم ڈوز رکھے. پیناڈول کا ایکسٹریم ڈوز کیا ہے, ہر 4 گھنٹے بعد پیناڈول لیں. تو روزوں کا ایکسٹریم ڈوز کیا ہے, 100 میں داؤدی جس کو کہتے ہیں, 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھیں. آج رکھیں, کل چھوڑیں, پرسوں رکھیں, پھر چھوڑیں, پھر رکھیں. کثرت سے روزے رکھیں. لیکن a very big disclaimer, please give yourself some time. یہ نہیں کہ 1 مہینے روزے رکھے, دوسرے مہینے کچھ ہو ہی نہیں رہا. بھائی ٹائم دیں اپنے آپ کو. ہم دنیا میں ٹائم دیتے ہیں. کوئی بندہ بیٹھے ہوئے حبیب یونیورسٹی میں جاؤ کہ جی 4 سال کی ڈگری کرنی ہے, آپ پہلے سیمسٹر میں سب پڑھ لو, جینوئنلی پڑھ لو. آپ جائیں رجسٹرار پہ, سر میں نے واقعی سب پڑھ لیا, ڈگری دے دیں مجھے 4 سال کی. دے دیں گے؟ بولیں گے تو جا بھائی, تو مینٹل کیس ہے کوئی. آپ جمر ہیں, آپ اپنی باڈی فٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ پہلے مہینے میں ساری ایکسرسائزز کر لیں, سارے ویٹس اٹھا لیں, صحیح ہو جائیں گے. کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. سب کو پتہ نہیں ہے 2-4 سال ہم نے دینے ہیں. بھائی روزے میں give yourself some time. سالوں کی لسٹ ہم نے جمع کر کے رکھی ہے, وہ 1 روزہ رکھ کے صحیح ہو جائے گا. کچھ ٹائم 2, 4, 6 مہینے کچھ ذرا فلو میں آئے. اس کے بعد ایک ویری انپورٹنٹ سولوشن, میں بہت جلدی بتا رہا ہوں نا, ہر ایک کے اوپر 10 منٹ کا ڈسکشن ہوتا ہے. لوور یور گیز, نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت کریں یاروں. یہ تو قرآن کریم نے آؤٹ رائٹ حکم دے دیا کہ بھائی ٹیل ٹو دا بلیونگ مین ٹو لوور دیئر گیز, ایز سمپل ایز دیٹ. اس حکم میں تو تفسیر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ ایسے قرآن کریم کے آیات ہیں جن کو تفسیر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سمپل ٹرانسلیشن سے ہی سمجھ آ جائیں گے. دس از ون آف دیم. بس عورتوں کے سامنے نظریں جھکاؤ. اب وہ باتیں کہ جی ورنہ پروفیشنل ورلڈ میں کیسے ہینڈل کریں گے, یونیورسٹی لائف میں کیسے ہینڈل, اس کے سولوشنز ہیں, وہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے اس پہ. دا نیکسٹ تھنگ دیکھیں, نیور بی آئیڈیل اینڈ ڈو ناٹ سٹ الون. اکیلے مت رہیں اور فارغ مت رہیں. اکیلے ہیں اور فارغ ہیں, دس از دا آئیڈیل کمبینیشن فار شیطان ٹو اٹیک. اور ہمارے پاس آج کی سوسائٹی میں, ڈیفینس کی سوسائٹی میں اسپیشلی, یہ ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. یہ جب سے کانسیپٹ آ گیا ہے نا, میرا اپنا سیپریٹ روم ہونا چاہیے. 3 بچے ہیں, تینوں کے جی اپنے اپنے کمرے ہونے چاہیے. وہ 12 سال کا بچہ وہ آ کے ابو کو کہتا ہے, ابو میرا ایک آئی شوڈ ہیو اے سیپریٹ روم. ابے پودینے تجھے چاہیے کیوں سیپریٹ روم بھائی؟ لیکن دے رہے ہیں, آپ جائیں, ماں باپ دے رہے ہیں. ڈیفینس میں تو یہ تو بڑا مشہور ہے. اور سونے پہ سہاگا, 2 فلور کا گھر ہے, ماں باپ نیچے, بچے اوپر. اب تو بچے اتنے ایکسپرٹ ہو. اچھا آج کل ایک اور, وہ جاتے ہیں تو نوک کر کے, بیٹا میں آ جاؤں اندر. اگر سیپریٹ رومز ہیں, اول تو ہونے نہیں چاہیے. اگر ہیں, ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا پیرنٹس اور ٹو اینی ڈیسیجن میکر جن کا گھر میں اثر و رسوخ ہے.
ایک رول اپلائی کر لیں, بڑا فائدہ ہوگا. اگر تو 2 بیٹے ہیں تو ان کا 1 کمرہ کر دیں, 2 بیٹیاں ہیں تو ان کا 1 کمرہ کر دیں. اگر نہیں کر سکتے یا ایک بچہ ہے اور سیپریٹ کرنا ہے تو ایک رول بنا لیں گھر میں, یا جو لڑکے خود بچنا چاہتے ہیں نا وہ خود امی ابو کے ساتھ یہ رول بنا لیں. The rule is the father should have complete authority کہ وہ بیٹوں کے کمرے میں بغیر ناک کرے کبھی بھی انٹر ہو سکتے ہیں. یہ رول بنا لینا چاہیے. And the mother should have the complete authority کہ وہ بغیر ناک کرے بیٹی کے کمرے میں کبھی بھی جا سکتے ہیں. آج کل تو دیکھیں یہ لڑکے اتنے فنکار ہو گئے ہیں, یہ باپ جو باہر ناک کرتا ہے نا, اور کتنا 10 سیکنڈ مل گئے نا, ناک کریں, جی کون, میں ابو, جی آ جائیں, یہ پورا 10 سیکنڈ ہے. یہ 8-10 سیکنڈ میں وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے, وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا نا, وہ ایسا ماحول چینج کرے گا کہ اندر انٹر ہوتی امام غزالی تو یہیں آئے تھے. وہ ایسے ایکسپرٹ ہو گئے لڑکے, وہ ٹک کر یہ وہ موبائل بن گیا, سب کچھ ایک دم سے 8-10 سیکنڈ میں ایوری تھنگ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. تو یہ تو پھر کیسے بچیں گے؟ پھر یہ رول بنا لیں. اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں بات کی, فار دا بیچلرز, ڈو ناٹ لائی آن دا بیڈ ایٹ نائٹ فلی اویک. ان جماعت, اچھا نہیں پھر کنٹینیو تو کہاں سے کریں گے, پھر ریپ اپ کر, بس لاسٹ پوائنٹ ہے, ریپ اپ کر دیتے ہیں, پھر دین ویل گو فار پریئرز انشاءاللہ. اچھا یہاں انہوں نے سیٹ اپ تو نہیں کیا ہوگا جماعت کا؟ ہاں پیچھے نیکسٹ بیان انشاءاللہ آفٹر عشاء کر لیں گے. ارے چلے نہیں, اب یہ نہیں کہ 1 گھنٹے تک بیان کروں گا, ہاں یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا. ہاں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, نیور بی آئیڈل اینڈ ڈو ناٹ سٹ الون, یہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اگلا سولوشن کہ ڈو ناٹ لائی آن دا بیڈ ایٹ نائٹ فلی اویک پلیز. دیکھیں فار دا بیچلرس, اکثر یہاں پہ لڑکے بیٹھے, میں ازیوم کر رہا ہوں شادیاں نہیں ہوئی ہیں, ہو گئی نہیں ہوئی نا ابھی, تو بھائی رات کو ہو جانی چاہیے, ہاں اب ہو جانی چاہیے. دیکھیں رات کو پلیز, اچھا رات کو کب سوئیں جا کے بیڈ پہ, یہ والا کانسیپٹ آیا نا کبھی, یہ والا کبھی لیول ہے کہ بالکل سر نیچے گر رہا ہوں نیند سے, آتا ہے نا کبھی کبھی, کلاس روم میں اکثر آتا ہے, بیانات میں آتا ہے, مسجد میں, یہ والا لیول. جب تک یہ والا لیول نہیں ہے نا تب تک بیڈ پہ لیٹے نہیں. سب سے بڑا جو لسٹ کا اٹیک ہوتا ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتا ہے. اینڈ ٹوڈے ایون سائیکالوجی از پروونگ دس. میں ابھی ریسنٹلی ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, ایک سائیکالوجی کی ریسرچ تھی کہ آپ جب بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس دن آپ کے دن بھر کے جو خیالات ہیں نا وہ دماغ میں فوراً ہٹ کرتے ہیں with a lot of intensity. تو پلیز لیٹے نہیں. اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے, اکثر لڑکے کیوں پھنس جاتے ہیں رات کے وقت میں, کیونکہ ہم لوگ کب لیٹتے ہیں سونے کے لیے کہ بھائی جب پتا ہے کہ آدھے پونے گھنٹے تک تو نیند نہیں آنی, اور جی اکیلے ہیں, اے سی بھی چل رہا ہے کمرے میں, لیاف ویاف بھی ہے, موبائل بھی قریب چارجنگ بھی ہو رہا ہے, وائی فائی بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہے, آ جاؤ بھائی. اب اس میں وہ کیا بیٹھ کے تفسیر القرآن پڑھے گا وہ, یا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے گا؟ ہاں جائے گا اچھی نیت سے یوٹیوب پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے, اچھی نیت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ نہیں سجیسٹڈ ایڈز نیچے جو آتے ہیں یوٹیوب کے, ہاں وہ اس ٹائم وہ آنا شروع ہوں گے, نیچے کوئی ایڈ آ گیا ویمن کاسٹیوم, بس گیا وہ. یہ میں آپ کو ہمارے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا, یہ بھائی ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھی نیت سے گئے تھے, بابر اعظم کی سینچری دیکھنے گئے تھے, وہ بھی پتہ نہیں کب سے نہیں دیکھی, یا کس کی مجھے تو پتا بھی نہیں, کہ جس کی بھی سینچری دیکھنے گئے تھے, یا رونالڈو کے گولز دیکھنے گئے تھے, 900 گول ابھی اس نے 900 گولز پورے کرے, وہ دیکھنے گئے تھے, گئے اچھی نیت سے, یا جی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے اچھی نیت سے, لیکن وہ کرتے کرتے اتنا جاتے جاتے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ بعد میں خود پچھتا رہا ہوتا ہے میں نے کیا کیا. تو those who are bachelors, please do not lie on bed at night fully awake. آئیڈلی کسی کے ساتھ سوئیں یا بھائی کے ساتھ سوئیں. اب جو بچنا چاہتے ہیں نا, دیکھیں بچے گا وہی جو جینوئنلی بچنا چاہتا ہے, ورنہ نہیں بچے گا کوئی. جس کو پتا ہے
دیکھیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے, کڑوی دوائی پیتے ہیں نا, وہ دل چاہتا ہے پینے کا, لیکن کسی بھی طرح پی لیتے ہیں نا, ان کو پتا ہے تاکہ بھائی میں بچوں اس سے. یہاں بھی وہی بچے گا, کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا. اب کسی کو پتا ہے میں کمرے میں نہیں بچ پاتا, میں نہ چاہتے ہوئے ویڈیوز اور پورنوگرافی کی طرف چلا جاتا ہوں, اور میرا کوئی بھائی ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ سو جاؤں, ابو کو میں کہہ نہیں سکتا, تو اس کے لیے بھی سولوشن ہے. بتا دوں سولوشن, بہترین سولوشن ہے. کچھ نہیں کریں, لاؤنج میں جا کے سو جائیں, لاؤنج میں جا کے سو جائیں. دیکھیں اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکالیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کمرے میں سو رہے ہیں, اکیلے سو رہے ہیں, بچ جائیں گے, نہیں بچ رہے پھر بھی بچ جائیں گے, نہیں بچیں گے. لاؤنج میں جا کے سو جائیں. وہ الگ بات ہے امی ابو پریشان ہے, بچے کو پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے لاؤنج میں, یا تو کسی طرح میک شور کر ان کو یہ بات نہیں پتا, وہ بیان نہ سن لیں کہیں, ورنہ وہ کہیں گے یار اس کا مت اچھا یہ تو ہے نا تھوڑا یہ بھی تھوڑا ہو سکتا ہے مسئلہ. دیکھیں پوائنٹ یہ کہ اپنے آپ کو نکالیں, اس سینیریو سے نکالیں. یہ تو ہے فار بیچلرز. اب جو شادی شدہ ہیں وہ کیا کریں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, اٹیک کب ہوگا شادی شدہ پہ؟ آج رات ہوگا, سیٹرڈے نا, میری بھی بیگم امی کیا گئی ہوئی ہے, تو آج رات اٹیک ہوگا. ورنہ جن کی بیگم امی کیا نہیں گئی ان پہ کب اٹیک ہوتا ہے؟ جب بیگم سو جائے, جب بیگم سو جائے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرڈ پرسن پیپل کے یہ اتنے مسئلے ہیں نا, اتنے لوگ آ کے بتایا کہ جی بچ نہیں پاتا, بیوی بھی گھر میں ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی پھر کیسے کیا کرتے ہو؟ نہیں بیوی سو جاتی ہے پھر. تو بھائی رول بنائیں, کچھ کریں ایسا کہ بیوی کے سونے سے پہلے خود سوئیں. something, I mean, make some rules, make some adjustments. مقصد آج کے سیشن کا خطرہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, خطرے کو خطرہ سمجھیں. The next thing and a very important thing, اس کے اوپر تو پورا سیشن ہونا چاہیے. The next thing, solution تو خیر آپ لوگوں کو یاد رہے گا, میں یہ پریزنٹیشن شیئر کر دوں گا یا تو کسی طرح. The next thing and a very important thing, try to gain the knowledge of haya and modesty. Try to gain the knowledge of haya and modesty. شرم, ہمیں لگتا ہے کہ شرم اور شرمانا اور حیا رہنا یہ کس کے لیے؟ یہ عورتوں کے لیے. اور بھائی بلکہ یہ تو اگر میں کہوں یار کیا شرمیلا مرد ہے, وہ لڑ لے گا مجھ سے آگے سے, اس کو لگے گالی دے دی مجھے, کیا دلہنوں کی طرح شرما رہا ہے اسٹیج پہ, ایسا لگے گا یار تو پاگل ہے. نہیں میں تو نہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک صحابہ کرام کی ایک بات سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا ہماری ویو لینتھ آؤٹ ہو چکی ہے ہمارے اصل کور سے. یہ بات اگر میں کہوں کہ یار تم تو کیا دلہنوں کی طرح شرما رہے ہو, کنواری لڑکی کی طرح شرما رہے ہو, we will take it as a negative connotation نا, کہ نہیں یار کیا ہو گیا. Now just listen کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, قربان جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی, ہم نے آپ کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی کہ وہ حیا ہم نے اس وقت کی, اس پاک صاف زمانے کی, اس وقت کی مدینہ کی کنواری لڑکی کی بھی آنکھ میں وہ حیا نہیں دیکھی جو آپ کی آنکھ میں دیکھی. اب آپ بتائیں, یہی بات کوئی ہمیں بول دے, ہم تو گالی دیں گے اس کو آگے سے. جسٹ امیجن کہ کتنی ویو لینتھ آؤٹ ہو چکی ہے ہماری اور ہمارے نبی کی, کتنی ویو لینتھ آؤٹ ہو چکی ہے پیپل. کہ نالج آف حیا ان مین, یہ مطلب بھی کیا ہے اس بات کا, ہمیں شاید مطلب بھی سمجھ نہیں آتا کہ مرد میں حیا کیسے ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ موقع دیں, کل کو سیشن رکھیں گے تو یہ اس پہ بھی سیشن رکھیں گے. ہاؤ شوڈ اے مین گیٹ حیا ان ہمسیلف. تو نالج آف حیا اینڈ ماڈسٹی. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری پریکٹیکل سولوشن. And I don't know, look, why do people do this actually? Do not spend much time in the washroom. او بھائی واش روم میں زیادہ وقت نہ گزاریں. سب سے زیادہ جو شیاطین گھر میں ہوتے ہیں نا وہ واش رومز میں ہوتے ہیں. اور واش روم تو دیکھیں آئیڈیل ہے فار شیطان ٹو اٹیک آن اس. کمرے میں تو پھر بھی رول ہے نا, بنا دیا نا, چلیں بنا دیا کہ جی ناک کر کے ابو بغیر ناک کرے بھی آ سکتے ہیں. واش روم میں تو پتہ ہے کوئی نہیں آ سکتا, اٹ از لاکڈ. وی آر نیکڈ, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی کھڑکی سے نہیں دیکھ لے گا. اور اب تو سبحان اللہ موبائل بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں.
تو واش روم از دا آئیڈل پلیس فار شیطان ٹو میک اس ڈو سن. اور اکثر لڑکے جو لسٹ کے گناہ میں پھنستے نا, واش روم جا کے پھر پھنستے ہیں. گھنٹوں, ایک گھنٹہ واش روم ہے یار. دین وی ایکسپیکٹ کہ نہیں ہم بچ جائیں گے. کہاں سے بچیں گے؟ اب تو واش روم بھی نئی کنسٹرکشن جو ہم دے رہے ہیں, واش روم بھی ایسے بنے کمرے ہیں پراپر. واش روم آپ دیکھیں نا, جو آپ لوگوں کے بڑے کوئی لوگ اگر دادا دادی نانا نانی موجود ہیں, ان سے ذرا پوچھیں, یہ ریسنٹ کانسیپٹ ہے اٹیچڈ باتھس کا. واش روم واز اے پلیس جس کو گھروں سے دور رکھا جاتا تھا. گھروں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے واش رومز. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے دادا کا جو گھر تھا انٹیریئر سندھ میں, تو وہاں پہ واش روم کمروں کے اندر تھے ہی نہیں, وہ باہر تھے کمروں سے واش رومز. آج بھی آپ پوچھیں جا کے, اور مجھے ابھی ریسنٹلی پتا چلا کہ کچھ ایسے گاؤں ہیں وہاں تو ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے. یہی تھا کانسیپٹ اور یہی ہونا چاہیے. اب آگے ہوگا اتنا سا کمرہ, اس میں بھی اٹیچڈ باتھ. ٹھیک ہے, اب جب کانسیپٹ آ گیا ہم چینج نہیں کر رہے اب اس کو, لیکن کم سے کم ادھر ٹائم تو زیادہ اسپینڈ نہ کریں. The next thing, and a very important thing, and especially یہ WhatsApp کی دنیا کے بعد تو یہ اور زیادہ prevalent ہو گیا. Do not do fuhush vulgar jokes. Do not do vulgar jokes, please. اچھا میں جوکس کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کامیڈی کی نا ایک بڑی سائیکالوجی ہے. جو بندہ ہمیں ہنسائے گا نا, جو چیز ہمیں ہنسائے گی, اس کا مطلب ہے وہ انگرین ہو رہی ہے ہمارے اندر. That is why automatically we feel more attracted towards the person جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے. اگر کسی بندے کے ساتھ ہمیں مزہ آتا ہے نا, ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں گے, اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیں گے, ایز کمپیئر ٹو دا پرسن جو کہ یار کوئی بات ہی نہیں, مزہ ہی نہیں آتا, ہنسی مذاق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اٹس اے نیچرل تھنگ. جو چیز ہمیں ہنسا رہی ہے وہ انگرین ہو رہی ہے. اب اگر ولگر جوکس ہم کر رہے ہیں نا, یا ولگر میمز آ رہی ہیں, تو وہ کیا ہو رہا ہے, وہ انگرین ہو رہی ہیں. ابھی تو ہم ہنس کے آگے چلے گئے, لیکن رات کو یا اگلے دن دیٹ پرٹیکولر جوک از گوئنگ ٹو ہٹ اس بیک. اب اس جوک میں ہم اپنے آپ کو فٹ کریں گے. ایک لڑکی تھی جس نے ایسے کپڑے تھے تو لڑکے نے یہ, اس ٹائپ کے جوکس ہیں. اس جوک میں پھر ہم اپنے آپ کو فٹ کریں گے, اس کے ساتھ فینٹیسائز کرنے لگ جائیں گے. اینڈ آج کل واٹس ایپ گروپس لٹرلی دوستوں کے, لڑکوں کے بنے ہی صرف ولگر جوکس کے لیے. وہاں بات ہی صرف یہ ہوتی ہے, یا ولگر جوکس یا ولگر بات, یا فلاں لڑکی کے بارے میں اس کی چیک کر, اس کی سوشل میڈیا فوٹو چیک کرو, اس نے ایسی لگا دی, اس نے ایسے کپڑے. یہی ڈسکشن چلتی رہتی ہے صبح شام, یہی ڈسکشن. یونیورسٹی میں جائیں تو یہ ڈسکشن, آفس میں جائیں تو یہ ڈسکشن. یہ وہ عجیب معاملہ جو میں نے کہا تھا, تھرڈ ٹائم آئی ایم ریپیٹنگ, بیڑا غرق ہو گیا سوسائٹی کا. شادی شدہ ہیں تو وہ ڈسکشن, تو بڑی عمر کے ہیں تو وہ ڈسکشن, بچے جو ہیں تو وہ یہ ڈسکشن. ولگیرٹی ہر جگہ, ولگیرٹی, ولگر ڈسکشن, ولگر ڈسکشن. تو کیا ہونا ہے, جب اکیلے جائیں گے دوز ولگر ڈسکشنز آر گوئنگ ٹو اٹیک اس, اینڈ دے اٹیک اس. اور پھر پھنس جاتے ہیں, پھر روتے ہیں, پھر گلٹی ہوتے ہیں, یار کیوں کرا میں نے گناہ, کاش نہیں کرتا. پھر وہ فیلنگز آتی ہیں. تو ڈو ناٹ ڈو فحش ولگر جوکس. یہ سمجھ آئے پریکٹیکل سٹیپس. ان پریکٹیکل سٹیپس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں, جب بھی سولوشن اپلائی کریں نا, ہمیشہ دین اسلام میں از اے ٹو وے سولوشن, کبھی بھی ون وے سولوشن نہیں ہے. ٹو وے سولوشن کا کیا مطلب ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس فالوڈ بائی دعا. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مسنگ ہوگی نا, وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ پریکٹیکل سٹیپس نہ لیں, کوئی سبب اختیار نہ کریں اور دعا مانگتے رہیں, اثر آئے گا؟ آپ ایئرپلین کے باہر کھڑے ہو جائیں اور خوب رو رو کے دعائیں کریں, یا اللہ اس پلین سے مجھے دبئی پہنچا دے, اور باہر کھڑے ہوئے لیکن تو رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, داڑھی تر ہو گئی رو رو کے, کہ نہیں کہتے جائیں گے دبئی, چلے جائیں گے؟ وہ بھائی قیامت تک نہیں جا سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہاں جنت میں سبب نہیں ہے, تو جنت کے بارے میں آتا ہے نا, آپ جو چاہیں گے ہو جائے گا. یہاں پہ ایوری تھنگ از باؤنڈیڈ بائی اسباب. تو آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے, دعا مانگیں گے, امپیکٹ نہیں آئے گا. اسباب اختیار کریں گے, دعا نہیں مانگیں گے, امپیکٹ نہیں آئے گا. اسباب اختیار کریں, ساتھ میں سنت دعا مانگیں. اور دیکھیں ہمارا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے سنت دعاؤں کا, وی ڈونٹ نو سنت دعا کتنا بڑا ٹریجر ہے.
قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، انہوں نے ایک ایک عمل کے لیے ہمیں سنت دعا بتا دی، ایک ایک چیز کے لیے. آج سنت دعاؤں کی کتاب لینے جانا، اتنی موٹی موٹی دعائیں ملتی ہیں، ایک ایک چیز کے لیے دعا بتا دی. تو جو لوگ لسٹ کی گناہ میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ فزیکل سٹیپس تو کریں، ساتھ میں آئی ایم ٹیلنگ یو ون اسمال سنت دعا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی آسان ہے. اس کو یاد کریں، اس کو نمازوں میں پڑھیں، اس کو دعاؤں میں پڑھیں، اس کو صبح شام پڑھتے رہیں جو زیادہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کریں دونوں ساتھ، فزیکل سٹیپس بھی اور سنت دعا بھی. وہ سنت دعا کیا ہے میں انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا، اور واقعی کیا پیاری سنت دعا ہے. چلیں وہ دعا بتانے سے پہلے جسٹ ٹو میک اس ریئلائز دا انٹینسٹی آف اے سنت دعا، میں اور آپ اگر دعا کریں گے لسٹفل فیلنگ سے بچنے کے لیے، ہم یہی کریں گے نا، اللہ یہ ناجائز فیلنگ میرے اندر سے ہٹا دیں، اللہ نکال دیں غلط فیلنگز میرے دل سے، یہی دعا کریں گے نا، یہ نکال دیں، ہٹا دیں. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے، ان کو پتا تھا کس سے مانگی جا رہی ہے، وہ نبی تھے، وہ بھی خاتم النبیین تھے، کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد، دا بیسٹ آف دا بیسٹ. وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل وساوس قلبی، اللہم اجعل وساوس قلبی، اجعل کا مطلب چینج کر دیں، کنورٹ کر دیں، آپ یوں سمجھیں، اللہ چینج کر دیں. وساوس قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو، یہ جو میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں نا، ہٹا نہیں دیں، اللہ کنورٹ کر دیں، ان کو چینج کر دیں. کس میں؟ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہ اپنی خشیت میں، اپنے خوف میں اور اپنے ذکر میں ان کو کنورٹ کر دیں. اب یہ کیا دعا مانگی ہے، ہمارا دل دماغ سمجھ بھی نہیں سکتا اس دعا کو. اسی وجہ سے کیا فرمایا، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فاتبعونی، چپ چاپ ان کی اتباع کر لو. بس جو یہ کہہ رہے ہیں نا، فاتبعونی، چپ چاپ جو یہ کہہ رہے ہیں، تم نہیں زیادہ سمجھ سکتے، زیادہ سمجھاؤ نا. اب یہ دعا کا مطلب ہی کیا ہے نا، یہ سمجھتے ہی رہیں پھر کہ اللہ یہ جو غلط فیلنگ آ رہی ہے نا، گناہ کی جو فیلنگ آ رہی ہے، اللہ اس کو کنورٹ کر دے اپنے ذکر میں. کیا دعا مانگی ہے. تو دس از دا سنت دعا، اس کی کثرت کریں. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. فزیکل سٹیپس with this powerful سنت دعا, these two will combine, اور کہتے ہیں نا when the two oceans combine, یہ دو کمبائن ہوں گے تو سولوشن نکلے گا. lustful feelings you will feel کنٹرول میں آ جائیں گی, نظروں کو جھکانا آسان ہو جائے گا, اپنے مائنڈ کو ڈیویٹ کرنا آسان ہو جائے گا. You will start to feel some spiritual power. لیکن کریں یہ چیزیں. کلیئر آن دس؟ سمجھ آ گئی باتیں؟ شروع والی بات بھی سمجھ آ گئی. واٹ از لسٹ, فینٹیسی ورلڈ, انالوجی, بوائلڈ آف واٹر, ظاہر باطن, کازز تو میں نے خیر نہیں بتائیں, دا کیورز, ہاؤ ٹو برنگ دیم ان چیک. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے. ارلی میرج, کیپ فاسٹ ریگولرلی, لوور یور گیز, never be idle and do not sit alone, do not lie on the bed at night fully awake, knowledge of haya and modesty, do not spend much time in the washroom, and do not do vulgar jokes. یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں. یہ ٹاک انشاءاللہ تعالیٰ کل اپلوڈ بھی ہو جائے گی ہمارے سوشل میڈیا پہ, تو جس نے نوٹ نہیں کرا وہاں بھی وہ سن سکتے ہیں. اینڈ لاسٹلی the سنت دعا, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. ٹائم آپ لوگوں کا میں نے زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے والا بنا, اور اس عجیب گناہ میں جو ہماری سوسائٹی پھنس چکی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. یا اللہ, یا رب کریم, یا ارحم الراحمین. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارے کریم اللہ, اللہ قربان جائیں آپ کی کریمی پر اللہ, قربان جائیں آپ کے پیار پر اللہ, آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اللہ, آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ اللہ. اللہ پلیز گناہ معاف کر دیجیے اللہ, اللہ پلیز گناہ معاف کر دیجیے اللہ. اللہ بڑے گناہ کر گئے اللہ, بہت گناہ کر گئے اللہ. اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں اللہ, یہ کس ٹریک پہ چلے گئے ہم اللہ, یہ کن چکروں میں لگ گئے ہم اللہ. اللہ کیوں آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اللہ, ہمیں لے آئیے واپس اللہ. ہم آنا چاہتے ہیں واپس اللہ, تبھی آج اس مجلس میں آئے ہیں اللہ. اللہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں اللہ, ہم صحیح ٹریک پہ آنا چاہتے ہیں اللہ. ہمیں معاف کر دیجیے میرے پیارے اللہ, ہمیں پلیز معاف کر دیجیے اللہ. اللہ بڑے گناہ ہو گئے اللہ, بہت گناہ ہو گئے اللہ, ہم نے بہت
ظلم کر لیا اپنے ساتھ اللہ، یہ شیطان نفس نے ہمیں بند کمروں میں خوب گناہ کرائے اللہ، بہت گناہ کرائے اللہ۔ اللہ کب بچیں گے اللہ، کیسے بچیں گے اللہ؟ آپ کی رحمت ہوگی تو بچ سکیں گے اللہ۔ اللہ بس اب بہت ہو گیا اللہ، بہت اپنا منہ کالا کر لیا اللہ، بہت منہ کالا کر لیا اللہ۔ اللہ بس اب نہیں کرنا چاہتے اللہ، ہمیں بچا لیجئے میرے اللہ، اللہ بچا لیجئے میرے پیارے اللہ، بچا لیجئے اللہ، پلیز بچا لیجئے اللہ۔ ہم آپ کو ہمارے نبی کا واسطہ اللہ، ہمارے نبی کا واسطہ اللہ، آپ کے پیارے کا واسطہ اللہ، جیسے بھی ہیں اللہ، ٹوٹے پوٹے ہیں اللہ، گرے ہوئے اللہ، پڑے ہوئے اللہ، ذلیل ہے اللہ، ہے تو آپ کے نبی کی امتی اللہ۔ اللہ بچا لیجئے نا اللہ، اللہ چھوڑ مت دیجئے گا ہمیں اللہ، اللہ بچا لیجئے میرے اللہ، اپنا خاص کرم فرما دیجئے اللہ۔ اللہ آج سب لوگ بیٹھے اللہ جینوئنلی معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے اللہ، جینوئنلی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ، اللہ پلیز معاف کر دیجئے اللہ، اللہ پلیز معاف کر دیجئے اللہ، غلطی ہو گئی اللہ، کان پکڑتے ہیں اپنے اللہ، معاف کر دیں میرے پیارے اللہ، خاص کرم کر دیجئے اللہ، اپنے خاص فضل سے، خاص کرم سے ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما دیجئے اللہ۔ اللہ ہمیں بار بار ہمارے تینوں حرمین لے جائیے اللہ، ہمیں پیارے مکہ لے جائیے اللہ، جس شہر کے نکلتے وقت ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میرے لوگ اگر مجھے نہیں نکالتے میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، ہمیں اس بیت اللہ لے جائیے اللہ، ہم بھی اس مطاف میں جائیں، دو چادریں پہن کے جائیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، ہم بھی دیکھیں وہاں کا جلوہ کیسا ہے، ہم بھی دیکھیں آپ کا جلال کیسا ہے۔ اللہ لے جائیے نا اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، خاص فضل سے ہمیں اس پیارے شہر لے جائیے جس شہر کے لوگوں نے ہمارے نبی کا ایسا استقبال کیا، جس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا ان کے سامنے، ہمیں اس شہر لے جائیے اللہ، ہمیں مدینہ محمد لے جائیے اللہ، اس مسجد نبوی لے جائیے اللہ، اس مسجد نبوی لے جائیے اللہ، ہم بھی اس مسجد میں جائیں جہاں صدیق اکبر پھرا کرتے تھے اللہ، ہم بھی اس مسجد میں جائیں جہاں فاروق اعظم گھوما کرتے تھے، کہیں دیکھتے تو عثمان عفان بیٹھے ہوتے، کہیں دیکھتے تو حیدر کرار ہوتے رضی اللہ عنہم۔ اللہ ہمیں اس مسجد لے جائیے، ہم بھی ان جالیوں کے سامنے جائیں اللہ، کچھ راز و نیاز کریں، کچھ دل کی باتیں ان کو سنائیں اللہ، لے جائیے اللہ، بار بار لے جائیے اللہ، کب تک لوگوں کی قصے کہانیاں سنتے رہیں گے اللہ، اللہ ہمیں بھی بلا لیجیے اللہ، ان جگہوں پہ بلا لیجیے اللہ، بار بار بلا لیجیے اللہ، اللہ اور سب سے بڑھ کے اللہ، سب سے بڑھ کے اللہ ہمارا تیسرا حرم، ہمارا قبلہ اول اللہ مسجد اقصیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھیے اللہ، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیے اللہ، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے اللہ، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے اللہ، اللہ ہمیں اس مسجد لے جائیے، فاتحین کی طرح لے جائیے اللہ، اس مسجد کی دیواروں کو چومیں، اس سے معافی مانگیں، اس مسجد سے معافی مانگیں، ہم کچھ نہیں کر سکے اللہ، وہاں والے جو لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں وہ اہل غزہ کے لوگ کھڑے ہیں، وہ اہل رفح کے لوگ کھڑے ہیں اللہ، ان کو کھڑے رکھیے گا اللہ، ان مجاہدین کی مدد رکھیے گا اللہ، عجیب لوگ ہیں اللہ، وہ آج بھی اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی ڈٹے ہوئے اللہ، ان کی ہمتوں کو باندھے رکھیے گا اللہ، ان کی ہمتوں کو باندھے رکھیے گا اللہ، اللہ ان کے دشمنوں کو، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اللہ، اللہ بڑا ظلم ڈھال دیا اللہ، اس نے بڑا ظلم ڈھال دیا اللہ، اللہ مدد فرما دیجیے اللہ، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے اللہ، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، ہمیں ان کے ساتھ شامل حال ہونے والا بنا دیجیے اللہ، ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ، اللہ جس محبت سے آج کا سیشن رکھا گیا ہے اللہ، ان گھر والوں کو اللہ خوب اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے اللہ، کون دل میں کیا غم لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ، آپ اچھی طرح واقف ہیں اللہ، سب مرد ہیں یہاں پہ اللہ، مرد کو آپ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے اپنی دل کی باتیں نہیں کر سکتے اللہ، نہیں کر سکتے اللہ، اللہ آپ سننے والے ہیں اللہ، ہمارے دلوں کا حال آپ جانتے ہیں اللہ، دلوں کی پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ، اللہ حالات مشکل ہیں اللہ، شہر کے، ملک کے اللہ، پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ، مدد فرما دیجیے اللہ، عافیت کر دیجیے اللہ، ہمارے ساتھ عافیت کر دیجیے اللہ، اللہ ایسا معاملہ فرما دیں اللہ، اللہ دنیا میں ہم ہمارے نبی کو نہیں دیکھ سکے اللہ، ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں اللہ، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اللہ، اللہ کل قیامت کے دن جب ان سے ملاقات ہو اللہ، کل قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہو، اور وہ وقت ضرور آئے گا اللہ، کل قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہو اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات اللہ، کل جب نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اللہ، کل جب محبوب سے آمنا سامنا ہو اللہ، کل جب ان سے آمنا سامنا ہو اللہ، وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں اللہ، ہم انہیں دیکھ کے
مسکرائیں، ایسا معاملہ کر دیجئے گا اللہ، ان کی شفاعت دے دیجئے گا اللہ، اللہ بس ان کا دل ہم سے خوش کر دیجئے گا اللہ، ان کا دل ہم سے خوش کر دیجئے گا اللہ، وہ دیکھتے ہی ہم سے خوش ہو جائیں اللہ، وہ دیکھتے ہی ہمیں سینے سے لگا لیں اللہ، وہ دیکھتے ہی ہم سے چمٹ لیں اللہ، وہ ہم ان کو دیکھتے ان سے چمٹ جائیں اللہ، وہ بھی اپنے یار غار ابو بکر کو کہیں ابو بکر میرے جانے کے بعد یہ میری سنتوں کو پکڑے رکھا، ابو بکر اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اللہ ایسا معاملہ کر دیجئے گا اللہ، کل قیامت کے دن عزت بنائے رکھیے گا اللہ، بے عزتی نہیں ہونے دیے گا اللہ، دنیا میں بھی عزت بنائے رکھیں، قبر میں بھی عزت بنائے رکھیں، روز محشر اللہ قیامت کے دن بھی عزت بنائے رکھیے گا اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، خاص کرم کر دیجئے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔